بات کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کی، جس کا آج چوتھا روز تھا۔ تک 224 ایران کے جبکہ 24 اسرائیل کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں اب امریکہ بھی ہونے کو تیار ہے، برطانیہ بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ترکیہ کے صدر نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اس جنگ میں ابھی تک پلڑا کسی کا بھاری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا جو آپریشن شروع کیا اس کا نام انہیں انتقام شدید رکھا، اور واقعات اتنا شدید تھا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ایران کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک اور خبر نے جان پیدا کر دیا ہے کل سے، جب بھی اسرائیل نے ایٹم بم پھینکا، پاکستان فوری طور پہ اسرائیل پہ ایٹم بم پھینک دے گا۔ آج بغیر کسی تحقیق کے برطانوی ادارے ڈیلی میل نے بھی اسی خبر کو پبلش کر دیا۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جو جنگ ہے اس کا آج چوتھا روز تھا۔ اب تک 224 ایران کے جبکہ 24 افراد اسرائیل کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس جنگ میں اب امریکہ بھی ہونے کو تیار ہے، اس جنگ میں اب برطانیہ بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پیشکش کی ہے کہ وہ ثالثی کرانا چاہتے ہیں، جبکہ آج ترکیہ کے صدر طیب ایردوان اور ایران کے صدر مسعود کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے۔ ترکیہ کے صدر نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ آج چوتھے روز بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ میزائلوں کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تعداد میں اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، اور اس میں جگہ جگہ وہی کل کے منظر اس سے بھی بھیانک نظر آیا۔ لوگ سڑکوں پہ چیخو پکار تھی، اور زیادہ تر لوگ ایک مرتبہ پھر بینکرز اور سرنگوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح لاد دیے گئے ہیں۔ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، چیخو پکار ہے۔ اس جنگ میں ابھی تک پلڑا کسی کا بھاری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ گرچہ جانی نقصان ایران کا زیادہ ہوا ہے، اسرائیل کے جاسوسوں نے تباہی مچائی، اور اب تک جو قیادت ان کی ملٹری قیادت شہید ہوئی ہے اس میں جاسوسوں کا کردار زیادہ تھا۔ اسرائیل اس بات کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایران کی طرف سے اتنا سخت جواب ملے گا، اور وہ جو پہلا انہوں نے شروع کیا تھا وعدہ صادق آپریشن شروع کیا تھا اس میں بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلے میں انہوں نے انتقام شدید کے نام پہ ملٹری لیڈرشپ کی شہادت کے جواب میں جو انہوں نے کیا، واقعات اتنا شدید تھا کہ جو ابھی تک جاری ہے۔ تفریح مچی ہوئی ہے، بلکہ ایئرپورٹ سے آپ کو اسرائیلی بھاگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جو بیرون ملک بھی جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں ایران میں اموات ہونے کے باوجود لوگ سڑکوں پہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اور اب ایک جنگ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ایران کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک اور خبر نے جان پیدا کر دیا ہے کل رات سے وہ بہت سرگرم ہے۔ اس خبر پہ بہت رات سے وہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ خبر کیا تھی۔ جب بھی اسرائیل نے ایٹم بم پھینکا ایران پہ، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان فوری طور پہ اسرائیل پہ ایٹم بم پھینک دے گا۔ یہ خبر ایران کے کسی ایکس اکاؤنٹ سے جنریٹ ہوئی، اور اس کے بعد آج بغیر کسی تحقیق کے برطانوی ادارے ڈیلی میل نے بھی اسی خبر کو پبلش کر دیا۔ پاکستان کے سفارتی ذرائع سے کل ہی اس کی تردید آ گئی تھی، لیکن آج اسحاق ڈار نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ انہوں نے آج پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس خبر کی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے کہا ہمارے نیوکلر ہتھیار، ہمارے میزائل ہمارے اپنے تحفظ کے لیے ہے، یہ ہم غیر ذمہ داری کا کبھی مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے جو خبر تھی وہ نہیں چلنی چاہیے تھی، ہم سے تصدیق کرنی چاہیے تھی، لیکن چل گئی۔ لیکن اس خبر نے جب تک وہ خبر سچ ثابت ہوتی یا اس کے بارے میں کوئی فائنل بات ہوتی، کسی کو موقف سنا ہوتا، اس نے پوری دنیا میں رات بھر جان بپا رکھا، اور نہ صرف اسرائیل میں بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہیں بھی جہاں اس خبر کو پڑھا گیا وہ پورا ٹرینڈ چلا رات کو۔ اور خاص کر ایرانی تو اس بات پہ بہت خوش تھے کہ ان کا خیال تھا کہ جب اس پہ خدا نخواستہ کوئی جوہری اٹیک ہو گیا تو پاکستان اس کا فوری جواب دے گا۔ اس سے پہلے گرچہ خواجہ آصف وزیر دفاع پاکستان نے
اس بات کی یقین دہانی ضرور کرائی تھی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس بات کی یقین دہانی ضرور کرائی تھی کہ ہم اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی ہر طرح کی مدد کریں گے. لیکن وہ ہر طرح کی مدد کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے. جو یہ سینسیٹیو خبر پھیلائی گئی جس کی آج پاکستان نے تردید کر دی. اور دوسری بات جو 2 دن قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بالکل غیر جانبدار ہیں, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن کل انہوں نے ایک آف کیمرہ انٹرویو میں موقف اپنایا ہے کہ ہم اسرائیل اور ایران کی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف برطانیہ نے بھی اضافی طیارے ادھر سے بھیج دیے ہیں مشرق وسطیٰ میں, اور انہوں نے بھی اس موقف کو اپنایا ہے کہ وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اگر اس جنگ میں کودنے کی کوشش کی امریکہ نے برطانیہ میں, تو یقیناً یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوگا. تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ روس بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, یا جو ایران کے ویل وشر ہیں اور خاص کر چین کا اسٹریٹجک جو خطے میں پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا بات کا امکان موجود ہے کہ چین بھی ایسی صورت میں اگر برطانیہ اور امریکہ نے کوشش کی تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. جو مغربی طاقتوں کو امریکہ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل پٹ رہا ہے بری طرح سے ایران کے ہاتھوں, ان کو اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ اسرائیل کی طرف سے اتنا سخت جواب آئے گا کہ وہ جو انہوں نے غزہ کو کھنڈر بنایا تھا وہ کھنڈر اب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسرائیل. آپ تیل ابیب میں دیکھیں, آپ حیفا میں دیکھیں, آپ ان کے باقی شہروں میں دیکھیں, اسی طرح کا ان کو جواب مل رہا ہے. اسی طرح کے کھنڈر بن گئی ہیں ان کی عمارتیں, اسی طرح کی چیخو پکار ہے جس طرح کی وہ غزہ میں خود مچاتے آئے ہیں اڑبونگ. تو اب سارا ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو امریکہ اور برطانیہ سے خاص کر دیکھا نہیں جا رہا, ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, کودنے کی بات کر رہے ہیں اس جنگ میں, جب یہ جنگ کسی اور کی ہے اور اس میں وہ آئیں گے. ایک اس کی دوسری طرف امریکہ میں ایک کانگریس مین نے اور ایک ریپبلکن سینیٹر نے, اس کے بعد دفاعی امور کے مختلف ماہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ آپ اس طرح کی غلطی بالکل بھی نہ کیجیے گا. اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم کبھی بھی خرچ نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات بھی یاد دلائی ہے کہ ٹرمپ نے امن کے نام پہ ووٹ لیے ہیں اور امن کے دائی کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں. لیکن اگر وہ اس جنگ میں کودیں گے اور امریکنوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے انہیں یہاں حمایت بھی نہیں ملے گی, خود امریکہ میں بھی. اب خود امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہیں, جبکہ اس ساری صورتحال میں ایران مطمئن نظر آتا ہے. شہید ہونا اور بات ہے, جب ظاہر ہے آپ جنگ میں ہیں تو شہادتیں تو ہوتی ہیں, جنگ میں تو یہ نقصان ہوتا ہے, فریقین کا اس میں ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایک میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ ایک متھ جو تھی اسرائیل کی کہ اس کی بالادستی خطے میں مشرق وسطیٰ میں وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی بھی عرب ملک اگر ہمت کرے تو مستقبل میں اس طرح کا اس سے زیادہ سبق سکھا سکتا ہے, کیونکہ ایران کے معاملے میں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایران اکیلا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہو رہی ہے جس پہ اب مسلم امہ کو یہ باتیں سن کے تکلیف ہو رہی ہے کہ ترکیہ بھی ثالثی کی بات کر رہا ہے, روس بھی ثالثی کی بات کر رہا ہے, امریکہ بھی اس بات کا خواہشمند ہے. اور انہوں نے خاص کر ولادیمیر پوٹن کے اس بیان کی تعریف کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ ثالثی میں آنا چاہتا ہے, ولادیمیر پوٹن آنا چاہتے ہیں, روس آنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ روس اس ثالثی میں آتا ہے تو ہم بھی آنا پسند کریں گے, ہم بھی ثالثی چاہتے ہیں. اب ثالثی کیوں چاہتے ہیں؟ چونکہ اسرائیل اس مرتبہ پٹ رہا ہے. تو آپ کو ثالثی یاد آ گئی ہے سارے پڑوسیوں کو, جب غزہ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی کر کے انسانی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل جب غزہ میں قتل عام کر رہا تھا, اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا تھا, تو تب تو کسی کو نہ ثالثی کی جرت ہوئی, نہ کسی نے ثالثی کی بات کی, نہ کسی نے یہ بات کی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. نہ صرف یہ امریکہ, برطانیہ یا یورپ کی ممالک کی بات ہو رہی ہے, بلکہ خود امت مسلمہ میں سے کسی ملک نے اتنی جرت نہیں کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی سخت موقف اپنائے, اور خاص کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی کسی کو یاد دہانی کرائے. لیکن اب چونکہ اسرائیل پھنسا ہے تو سب کو یاد آ گیا ہے ثالثی کرانی ہے. اب اس جنگ میں گرچہ ایران اس طرح
ابھی تک ویل اکوپڈ نہیں تھا، لیکن میزائلوں کے معاملے میں انہوں نے تو کمال کر دیا، اور وہ جو ان کی جو بندشیں تھیں، ان کی جو رکاوٹیں، ان کو عبور کر دیا، اور جنگ کے معاملے میں اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے۔ وہ پہلے بھی عراق کے خلاف 8 سال کی جنگ لڑ چکے ہیں، اور ماضرائی جو امریکن دباؤ تھا، یورپ کا دباؤ تھا، وہ ہمیشہ سے اس کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ اور اس جنگ کو اگر وسعت ملتی ہے تو نہ صرف یہ جنگ ایران اور اسرائیل کے لیے خطرناک ہوگی، پورے مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ ایشیا تک، ادھر جنوبی ایشیائی ممالک تک بھی پھیل سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر برطانیہ کودتا ہے اس جنگ میں، امریکہ اس میں آتا ہے، تو یہ جنگ کا دائرہ امریکہ اور برطانیہ تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ رد عمل کہیں بھی جائے گا۔ اور خاص کر ایرانی تو اس بات کا بار بار یہ موقف دہرا چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ جو ملک اس میں اسرائیل کی مدد کے لیے آئے گا، ہم اس کے ملک کے اندر جنگ لڑیں گے۔ تو یہ کیا برطانیہ ایسا چاہے گا کہ وہ اپنی جنگ جو اسرائیل کے حمایت میں جنگ ایک دم لندن میں لے جائے، مانچسٹر میں لے جائے، اور وہ جنگ لڑی جائے برطانیہ کے اندر؟ کیا برطانوی شہری اس بات کی اجازت دیں گے اپنی حکومت کو کہ وہ جو جنگ ادھر مشرق وسطیٰ میں کسی کی جنگ ہے اس میں خود کو جھونک دیں؟ کیا امریکن اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی امداد کریں، وہ اسرائیل کی جنگ کو امریکہ میں لے جائیں؟ یہ بات کرنا اور بات ہوتی ہے، اس کا جو عملی جمع بنانا مختلف ہوتا ہے۔ اور اب اس طرح کی باتیں کہیں سے پراپیگنڈا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید اس میں نام لیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ ایران کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ اب اس حوالے سے انڈیا کے بعض سوشل اکاؤنٹ سے اور بعض انڈیا کے حلقوں سے اس بات کی پراپیگنڈا ہونے لگا ہے کہ پاکستان اس کی مدد کر رہا ہے، اور جو مختلف حلقے جو ظاہر اسرائیل شکست کھا رہا ہے تو اس کے ویل وشرز کو اس بات کی اب فکر ہونے لگی ہے کہ یہ ایران کیسے اٹھ گیا ہے، تو وہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پاکستان کا بھی نام لینا شروع کر رہے ہیں، یا پاکستان کا نام نہ ملے کہتے ہیں کوئی مدد کر رہا ہے۔ کوئی سے مراد پاکستان ہو سکتا ہے، چین ہو سکتا ہے، روس ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ظاہر ہے اب اس طرح کا ہوگا تو یہ تو جدید جنگوں کا کاروبار ہی اسلحہ کی فروخت پہ ہے۔ اب اسلحے تو ظاہر ہے جو بنانے والے ہیں وہ اسلحے بیچیں گے، تو جب جنگ لگے گی تو وہی اسلحہ استعمال ہوگا نا۔ یہ اسلحے رکھنے کے لیے تو ڈپو میں رکھنے کے لیے تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو جب کسی کی جنگ ہو، یوکرائن اسرائیل کی جنگ لگے، وہ پاکستان بھارت کی جنگ لگے، وہ ایران اسرائیل کی جنگ لگے، یا کوئی اور محاذ گرم ہو جائے، جہاں بھی اسلحے کی ضرورت پڑے گی، اسلحہ ساز فیکٹریاں رکھنے والے ممالک اسلحہ بیچیں گے، اس میں مدد والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلم ممالک یا یہودیوں کا ویل وشر اس جنگ میں کودتا ہے تو وہ ظاہر اسلحہ کے بغیر بھی کسی اور درجوں کی بنیاد پہ ہوگا، تو جو کودے گا وہ یہ سارے نتائج کو یقیناً ذہن میں رکھے گا۔ اس جنگ کے بعد ایران میں جو پاکستانی طلباء بچے وہاں پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج 180 ایران میں جو پاکستانی تھے تفتان کے راستے میں پاکستان پہنچ گئے ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ 6 بسوں سے 1000 طالب علموں کو تفتان کی طرف بھیجنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور جو زائرین ادھر موجود تھے ان کو نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ تفتان بارڈر کے ذریعے واپس آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر پاکستانی اللہ کرے خیر خرید سے پہنچتے ہیں تو پاکستان زیادہ بہتر و اعتماد کے ساتھ ایران کی حمایت کر سکے گا، اور ایسی نوبت لگتی نہیں ہے کہ جنگ زیادہ طویل ہو۔ جس طرح یہ پسو لڑنے شروع ہو گئے ہیں بڑی طاقتوں کو، تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور یہ جنگ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ 4 دن تک تو یہ جنگ بہت زبردست جاری ہے، ایران نے کمال کر دیا ہے، اسرائیل کو لڑا دیا ہے نیچے، اسرائیل کو ناک کی لکیریں نکلوا دی ہیں، اور اب گرچہ وہ بڑی بڑی دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن آج جب وہ جو دفاعی عمارت تھی اور اس مختلف تباہی ملبہ دیکھنے کے لیے جب نیتن یاہو وہاں پہنچے تو ان کے چہرے پہ دیکھنے والے تھے وہ تاثرات، وہ ان کے آنسو نہیں نکلے، وہ روئے نہیں ہیں، لیکن اور کوئی کسر رہ نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع اور باقی وزراء دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ایران میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ظاہر جنگ ہے، اب آپ جتنی کوشش کریں گے وہ تو زور لگائیں گے وہ تو لگے گا۔ ادھر ایران نے آج ایک اسرائیلی کو جاسوس کو پھانسی لگا دی ہے، جبکہ جو ایرانی پولیس کے سربراہ ہیں
کوئی کمانڈر ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وہ انہوں نے بڑی تعداد میں کچھ جاسوس پکڑ لیے ہیں، وہ جاسوسوں کو پکڑنے کا سلسلہ بھی وہاں جاری ہے۔ ظاہر ہے اگر اسرائیلی جاسوس وہاں سے ان دوران پکڑے جاتے ہیں تو اسرائیل کی جو وہاں جو ایکسیس ہے مزید محدود ہو جائے گی۔ تو یہ جنگ اب آگے کس طرح چلتی ہے، کیا اپڈیٹ رہتی ہے، اس تازہ ترین صورتحال کے ساتھ پھر حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔